خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈرز کو لے کر پاکستان میں ایک عام کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور یہ کنفیوژن ارادتاً جان بوجھ کر دیسی لبرلز اور موم بتی مافیا نے پھیلائی ہے۔ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا میں کیا فرق ہے اور یہ کمیونٹی کس طرح بین الاقوامی اداروں کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے، اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے سید مزمل شاہ صاحب کی ایک ویڈیو کمپائلیشن پر اپنا رسپانس دیا۔ اس کلپ کے چند شارٹس ہم سامعین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا کہ اس طبقے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ طبقہ ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے سرے سے۔ آئی ریپیٹ، یہ طبقہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے سید مزمل صاحب ہیں یا جتنا کا کیسر احمد راجہ ہے۔ ان کو خود سے ان کے مردوں کی کیٹیگری سے نکال کر کسی اور کیٹیگری میں ڈال دینا اصل ظلم یہ ہے جو ہر ظلم کی بنیاد بنتا ہے۔ ILGA انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن، یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہتی ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے، جو کہ اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ PDF وغیرہ سارے موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ بات کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو ایک قابل شرم چیز سمجھا جاتا ہے، ایک سٹگما ہوتا ہے، دیر فور ہم اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان اینی کیس یہ جو ٹرانسجینڈرز، اگرچہ وہ بھی مکس کر دیتے ہیں ٹرانسجینڈرز کو خواجہ سرا کے ساتھ، لیکن میں ایکسپلین کروں گا کہ اس میں ڈفرینسز کیا ہیں اور ان کو کیوں ایک کیا جاتا ہے۔ انفیکٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ان کو ایک کیوں کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں تحریک کہیں یا نظریہ کہیں وہ LGBTQI+ and you can put whatever into it، وہ ہے، یعنی کہ اس وقت جو خواجہ سرا ہیں ان کو ہم جنس پرستوں کے ساتھ ہی گنا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنی محنت کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری خواجہ سرا کمیونٹی پہ کی جا رہی ہے تاکہ یہ فحاشی پاکستان میں پھیل سکے۔ انسیڈنٹلی اسی رپورٹ کے مطابق کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ خواجہ سراؤں کی، یہ جو خواجہ سراؤں کی، معافی چاہتا ہوں اس طرح سے مجھے کہنا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کی وہ تنظیمیں جو کہ بہت بڑا ایک حصہ ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو پاکستان میں عام کرنا چاہتی ہیں، ان سب کا تعلق اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ اور عورت مارچ کے ساتھ ہے۔ یہ ڈاکومنٹڈ کنفیشن ہے ایک قسم کی اس تنظیم کی جو پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہتی ہے۔ خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا میل آرگن کاٹ دیا جاتا ہے یا کیمیکلی ریموو کر دیا جاتا ہے، ون وے اور دی ادر، وہ خواجہ سرا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بائی ڈیفینیشن خواجہ سرا کا مرد ہونا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ افراتفری میں متشدد مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے جو کہ مجموعی طور پر عوامی جذبات کا نتیجہ تھے، لیکن اپنی عادت سے مجبور دیسی لبرل سیکولر حضرات نے اسے بھی دین اور مولوی حضرات سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خون کی لالی میں بھری ہوئی تاریخ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تیمور صاحب نے اس معاملے کو ملا حضرات سے جوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا، "Now it has started in Bangladesh. Beware of mullahs. They bring this culture of mob lynching wherever they become powerful." ڈاکٹر صاحب کی اس ٹویٹ پر صارفین نے کیا تبصرہ کیا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک صارف کا کہنا تھا، "Your communist brethren have killed an estimated 94 to 100 million people throughout the 20th century. That's the entire population of Vietnam for comparison. These included women, children and elderly. But you will never acknowledge the satanic history of your political ideology." ایک اور صارف نے کہا، "Still better than your Lenin and Stalin." ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، "You hypocrite clown. Muslims are lynched by mobs in India every day, but you never post about it." ایک اور صارف کا کہنا تھا، "It's a mob, not in control of anyone. Naming the agitated crowd as mullah is ignoramus." میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے دیسی سیکولر لبرل حضرات اس نعرے کو گلوریفائی کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتاتے کہ جس معاشرے سے یہ نعرہ لیا گیا ہے وہ معاشرہ اس کی تباہ کاریاں دیکھنے کے بعد اس سے اپنی جان چھڑوا رہا ہے۔ یہ نعرہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنی موت خود مر چکا ہے، اور اسی حقیقت کو ماریا بی نے اپنی حالیہ ویڈیو میں نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ماریا بی نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم سب نے یہ سلوگن سنا ہے، عورت مارچ میں سنا ہے، فیمنسٹ موومنٹ کا سب سے بڑا سلوگن ہے، اٹ مینز ویمن ہیو ابورشن رائٹس۔ ہر عورت اپنے بچے کو ضائع کر سکتی ہے۔ گروئنگ اپ آئی واز اے فیمنسٹ۔ پھر 1969 میں مائی باڈی مائی ڈیسیژن پہلی دفعہ سنا گیا۔ مطلب یہ کہ عورتوں کو سیکشول فریڈم ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں سیکشول فریڈم کی وجہ سے تو وہ اپنے بچے کو ضائع کر سکتی ہیں۔ امریکہ میں 2025 میں اپ ٹو 1.1 ملین ابارشنز ہوئی ہیں۔ یہ جب ابارشنز ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے فیٹسز، یہ فیٹس زندہ ہوتا ہے، اس کے لمز نکالے جاتے ہیں، اس سے ویکسینز بنتی ہیں جو پھر ہمارے بچوں کو لگتی ہیں۔ Is this allowed in Islam? No, it isn't.
फोर्थ वेव जब आई, बायोलॉजिकल मेल ट्रांसजेंडर आदमी होते हैं, वो क्योंकि एक औरत की तरह फील करते हैं तो वो भी औरतें हैं, और अगर हम उनसे कहें कि आप औरत नहीं हैं, सो इट इज अगेंस्ट फेमिनिज्म. Anyone can be a woman. That's why intelligent women all over the world are rejecting feminism and saying हमें women empowerment चाहिए, western feminism नहीं. किसी भी मुल्क की बका इसकी नज़रियाती असास पर होती है, और अगर किसी मुल्क की बुनियाद किसी मजहब पर हो तो मजहबी तबका नज़रियाती असास का मुहाफिज होता है. पाकिस्तान के क़याम के वक्त और बाद में बनने वाला आइन भी इस बात की ज़मानत देता है कि रियासत पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लामी इक़दार व अहकाम के ख़िलाफ़ हो, और इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि दीनी तबके की दस्तूर साज अतारों तक मुकम्मल रसाई हो. इस हवाले से हालिया कानून साजी में उलमा के नुमायाँ किरदार के हवाले से आफाक खान का एक वीडियो मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने इस हवाले से एक सीर हासिल गुफ्तगू की, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं. देखिए, रिसेंटली हुआ ये कि एक बिल पेश किया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बिल्स 2025, जिसका मकसद बहुत आसान सिंपल था कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के हुकूक के लिए बाकायदा एक कमीशन बनाया जाए. सुनने में तो बहुत बेहतर लग रहा है. उसमें एक मसला यह था कि क्लोज 35 में ये लिखा गया था आसान अल्फाज में कि ये कानून तमाम पुराने कवानीन पर फोकियत रखेगा. अब ये जो जुमला है, ये जो पॉइंट है, ये मुझे तो बहुत सिंपल सा पॉइंट लग रहा है. किसी मस्जिद के इमाम को दिखाएं, वो भी बोलेगा ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल सा पॉइंट है. कोई आम इंसान, आम शहरी इस पॉइंट की टेक्निकलिटी को नहीं समझेगा. इसके लूप होल से मुराद ये होता है कि इसमें एक राह छोड़ दी गई है, ये आम इंसान को समझ नहीं आएगी. ये सियासत के मैदान में जो बंदा होगा उसको समझ आएगी, पार्लियामेंट के मैदान का बंदा होगा समझ आएगी, जो इन बिल में पेश हुआ हो, जिसने कवानीन को रद्द बदल होते हुए देखा हो, जिसने जद्दोजहद की हो, जिसके पास सियासी बसीरत हो, वो इन चीज़ों को समझेगा. और उसके साथ अगर उसमें इस्लामी जो है वो इल्म भी हो, तो वो शख्स इस बात को समझ सकेगा, जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब का नाम सबसे आगे आ रहा है. बाकी मजहबी सियासी जमातों ने इसके ऊपर स्टैंड लिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर या जुर्रत या बहादुरी को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये सिर्फ ये जो क्लॉज निकाला गया है, ये जो जुमला निकाला गया है, इस वजह से नहीं निकाला कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की, उनको खुश करने के लिए निकाल दिया. नो, वो तकरीर के पीछे मौलाना फजल रहमान साहब और इस तरह की लोगों की एक बाकायदा एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, एक तहरीक है, उनकी एक इसमें जो है वो एक्सपीरियंस है, तब जाके उनको ये बात समझ आई है.